کے اندر میں یہ بات ہمیشہ ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے کسی بھی معاشرے کا، وہ پروسیس صرف مہارت نہیں ہے، ڈیولپمنٹ مہارت نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کے پیرلل میں ایک اور پہلو بھی ہے جو آپ کے معاشرے کا آدھے سے زیادہ آبادی ان کی ہے، وہ ہے آپ کی خواتین۔ ان فیمیل میں، وہ فیمیل کو کیوں کہتا ہوں، اب فیمیل کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ مرد اور خواتین کو ایک ہی جگہ پہ بٹھا کے ان دونوں کو کو ایجوکیشن کے تحت آپ کام کروانا چاہیے، جو روایات کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے، اور ان کے ذہنوں کے اندر فری لانسنگ میں بتاؤں آپ کو، یہ فری لانسنگ یہ تھی کہ مختلف غیر ضروری ایپس کے اندر انہوں نے پیسے انویسٹمنٹ کرنا سٹارٹ کیا تھا دیامر کے اندر، جس کی وجہ سے ہمارے دیامر کے بچوں کے کروڑوں روپے ڈوب گئے۔ باقی مشکلات ہمارے دیامر کے اندر سب سے بڑا جو مشکل کام ہمیں جو مرحلہ پیش آتا ہے وہ ہمارے کمیونیکیشن سکلز کا ہے۔ اب ہم کام سکھاتے ہیں، پلیٹ فارم کے اندر انٹر ہوتے ہیں، ان کو یہ بیسک مطلب یہ کمیونیکیشن ٹولز کا ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بات کیسے کرنی ہے کلائنٹ کے ساتھ، کس طرح ڈسکس کرنا ہے، کال پہ کیسے بات کرنی ہے، میسیج پہ کیسے بات کرنا ہے، یہ ہمارے پورے دیامر کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور پروگرام پہاڑوں کی گونج کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمن بخاری۔ ضلع دیامر کا شمار گلگت بلتستان کے ایسے علاقوں میں ہوتا ہے جو تعمیر و ترقی میں دیگر اضلاع کی نسبت پیچھے رہ چکا ہے، لیکن اس علاقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان جو ہیں وہ علاقے میں تعمیر و ترقی کے لیے بالخصوص جو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ جو تعلیمی شعبے ہیں ان میں بہتری کے لیے، ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک نوجوان ارشد حسین جگنو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کیونکہ وہ گزشتہ 3-4 سالوں سے ضلع دیامر میں ڈیجیٹل دیامر کے نام سے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ارشد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ سر 3-4 سالوں سے آپ دیامر میں ڈیجیٹل دیامر پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، آپ کے اہداف کیا تھے؟ کس حد تک آپ کو کامیابی ملی؟ بہت شکریہ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پروگرام پہاڑوں کی گونج میں ہمیں مدعو کیا ڈیجیٹل دیامر کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آپ نے کب سے کتنے اہداف حاصل کیے، کب سے سٹارٹ کیا، یہ پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا 2021 میں GBRSP کے تعاون کے ساتھ۔ ہم نے 2 مہینوں کا پروجیکٹ کیا تھا ڈیجیٹل دیامر کے نام سے۔ اس کے اندر ہمارے کوئی 27 بچے دیامر سے، وہ پہلی مرتبہ تاریخ میں پہلی بار دیامر میں IT کے اوپر کام سٹارٹ کیا تھا۔ 27 بچوں نے اپنی ایڈمیشن کروائی، انرولمنٹ ہوئے، وہاں سے پھر 6 بچے ڈراپ آؤٹ ہوئے تھے۔ ان 6 میں سے ڈراپ آؤٹ ہونے کے بعد 21 ہمارے پاس رہ گئے تھے۔ ان 21 بچوں کو ہم نے دیامر میں پہلی بار IT کے اوپر، جس میں ویب ڈیولپمنٹ تھا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ تھی، ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام تھا، وہ 2 مہینوں میں ہم نے ان کو سکھایا۔ اور الحمدللہ اس پروجیکٹ کے اندر ہی ہمارے ایک بچے نے $20 کا پروجیکٹ کر کے اپنے وہ پیسے بھی اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے تاریخ میں پہلی بار دیامر میں وہ کامیاب ہوا تھا۔ اس کے بعد ہمیں ایک حوصلہ ملا دیامر کے اندر کام کرنے کے لیے۔ وہ حوصلہ یہ کہ جب ایک بچہ 2 مہینوں میں کام کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، اپنی ایک نئی دنیا سٹارٹ کر سکتا ہے، ایک نیا کام سٹارٹ کر سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم پورے دیامر کے لیے ہم اس طرح کا ایک آغاز کریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس پہلے سے ہماری اپنی کمپنی تھی، IT کمپنی، تو اس سیٹ اپ کو ہم نے دھیرے دھیرے کیا کیا، دیامر کی طرف موو کر دیا، گلگت کی طرف سے۔ اور ابھی الحمدللہ دیامر کے اندر ہمارے پاس سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک بنا ہوا ہے، ہر اسکول کے اندر کمپیوٹر لیبس بنے ہوئے ہیں، نوجوان دھیرے دھیرے IT کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے اہداف یہ تھے کہ ہم نے پہلے تو 5 سال کا ایک پلان بنایا تھا ڈیجیٹل دیامر کا، جس کے اندر ہم نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو IT سے منسلک کریں گے۔ اس کے تحت ہم نے اس ڈیجیٹل دیامر کے 3 حصے بنائے تھے۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے اویئرنیس کو رکھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ IT کیا ہے، آنے والا دور کیا ہے، وہ کس طرح IT کو استعمال کر کے IT کا کام سیکھ کے اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں۔ دوسرا فیس ہمارے پاس تھا ٹریننگ کا، کہ اپنے نوجوانوں کو اویئرنیس تو دیں گے، اویئرنیس کے ساتھ ہم ان کو ٹریننگ اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے آ جائیں، وہ بھی الحمدللہ اس وقت چل رہا ہے۔ اور تیسرا ہمارا جو پلان ہے وہ ہم ٹریننگ کے ساتھ بچوں کو ارننگ کی طرف لے کے آ جائیں، کمانے کی طرف لے کے آ جائیں۔ اور اس میں الحمدللہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ آ گئی ہمارے پاس ان 3-4 سالوں کے اندر۔ اس میں ہوا یہ کہ پہلا پروجیکٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ GBRSP کا جو پروجیکٹ تھا ہمارا 2 مہینوں کا، اس کے اندر ہمارے بچے نے $20 کا پروجیکٹ کر کے کمپلیٹ کیا۔ اور اسی پروجیکٹ کے اندر ہمارے پاس ایک مولانا تھے، عالم دین ہے وہ، مولانا وقار، وہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس آئے، لاسٹ 1 مہینہ رہ گیا تھا، اس کو ہم نے انکلوڈ کیا۔ آج الحمدللہ وہ بھی اپنے پروجیکٹ کو اپنے کام کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے مزید ایکسپینڈ کر رہا ہے، اس کا E-کامرس کا کام ہے اپنا۔ اب جو ریسنٹلی ہم نے کام کروائے دیامر کے اندر روزگار پروجیکٹ کے اوپر ہم نے کام کیا، جو IT ڈپارٹمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے ہمارا۔ اس کے بعد معاون فاؤنڈیشن کے ساتھ ریسنٹلی یہ 12 تاریخ کو ہم اس کو، جولائی 4 تاریخ کو کلوز کر کے ہم آ گئے وہاں سے۔
اس دوران ہماری خوش قسمتی یہ ہو گئی اور یہ ہماری کامیابی بھی ہے، پورے دیامر کی کامیابی، ہمارے نوجوانوں کی کامیابی ہے۔ اس پروجیکٹ کے اندر 4 مہینوں کے پروجیکٹ کے اندر ہم نے مارکیٹنگ کا پروجیکٹ تھا، شروع سے لے کے آخر تک بچوں کو ہم نے کام سکھایا، اس مارکیٹنگ کے اندر مارکیٹنگ کا کام سکھایا، ویب ڈیولپمنٹ کا کام سکھایا، اس کے اندر پھر فری لانسنگ کا کام سکھایا۔ اس کے اندر ہمارے دو اور بچوں نے فری لانسنگ کے اندر قدم رکھا، اور اس قدم کے تحت انہوں نے دو پروجیکٹ بھی کیے، $5 ان کی مالیت تھی، اور وہ پروجیکٹ کر کے کمپلیٹ کر کے سبمٹ کیا۔ اور اسی پروجیکٹ کے اندر ہمارے 3 ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے اپنا ہی آئیڈیا پریزنٹ کیا کہ سر ہم نیئر فیوچر یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے پہلے اوسس شاپ کے نام سے ایک آئیڈیا کریٹ کیا تھا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے ہم کام کریں۔ جب ویب ڈیولپمنٹ کا کام انہوں نے کمپلیٹ کیا اس پروجیکٹ کے اندر، تو ان بچوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی ویب سائٹ بنائیں۔ جب وہ ویب سائٹ بنا کے لوکل ہوسٹ پہ کمپلیٹ کیا تھا، جب اس پہ ڈومین اور ہوسٹنگ پہ گئے تو اوسس شاپ اویلیبل نہیں تھا۔ بعد میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سر ہم دیامر بازار سے کام سٹارٹ کریں۔ اب وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ دیامر بازار کی پلیٹ فارم سے اپنا ای کامرس کا کام سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بچوں کی کامیابی، بچوں کی سوچ، بچوں کی لرننگ کا جو پروسیس ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں جتنی پکنگ پاور دیامر کے بچوں کی ہے، وہ گلگت بلتستان میں کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو جب ان تمام تر چیزوں کو، اپنے کام کو دیکھتے ہیں، تو ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ایک ایسے ڈسٹرکٹ کے اندر جہاں آئی ٹی کا نام و نشان نہیں تھا، جب ہم گئے تھے پورے دیامر میں 2 کمپیوٹر لیبس تھے، وہاں آپ بارش کا پہلا قطرہ بن گئے وہاں نا 2 کمپیوٹر لیبس تھے۔ صحیح۔ ایک کمپیوٹر لیب ہمارے پاس اویلیبل تھا اوپر بوائز ماڈل ہائی اسکول کے اندر، دوسرا کمپیوٹر ہمارے پاس تھا، لیب تھا نیچے کے آئی یو کے اندر۔ اس وقت اللہ مغفرت کرے شاہنواز صاحب حیات تھے، ڈائریکٹر تھے کے آئی یو کے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لیب آپ استعمال کریں، ٹریننگ کروائیں۔ وہ 2 لیب اب اس وقت الحمدللہ پورے دیامر کے اندر ہر اسکول کے اندر آپ کو کمپیوٹر لیب ملے گا، آپ کو دیامر کے اندر پورا سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک ملے گا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے بنا کے دیا ہے۔ تو یہ ہمارے اہداف، تو کامیابی۔ جگنو صاحب، اگر ہم آپ کے اس سفر کے دوران یہ جاننا چاہیں کہ آپ کو کس طرح کے حالات، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ٹھیک ہے، مشکلات ہر کام کے اندر انسان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکلات آتی رہتی ہیں۔ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات ہم فیس نہیں کر پاتے ہیں یا پھر مشکلات کے آگے ہار جاتے ہیں، وہ کامیابی نہیں ہوتی ہے، وہ انسان کی ناکامی میں شمار ہوتا ہے۔ اب دیامر جیسے ڈسٹرکٹ کے اندر مشکلات نہ ہونا یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں اندر مشکلات پہلے سے ہی مشکلات ہیں، وہاں تعلیم کی مشکلات ہیں، وہاں ہیلتھ کی مشکلات ہیں، وہاں دیگر چیزوں کی ڈیولپمنٹ کی مشکلات ہیں۔ وہاں پھر آئی ٹی کے اوپر بچوں کو موٹیویٹ کرنا، ان کو اس طرف لے کے آنا، وہ بہت بڑا مشکل کام تھا۔ اب مشکلات کے اندر یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے بچوں کو زیادہ تر یہ نہیں پتہ کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے، دوسرا ان کو یہ نہیں پتہ کہ آئی ٹی کیا ہے، کیونکہ کسی نے اس طرف بچوں کو لے کے نہیں گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مستقبل ماضی کے اندر اب مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ آئی ٹی ہے، یہ فری لانسنگ ہے، تو ان کو حیرانگی بھی ہوتی ہے، اور ان کے ذہنوں کے اندر فری لانسنگ میں بتاؤں آپ کو، یہ فری لانسنگ یہ تھی کہ مختلف غیر ضروری ایپس کے اندر انہوں نے پیسے انویسٹمنٹ کرنا سٹارٹ کیا تھا دیامر کے اندر، جس کی وجہ سے ہمارے دیامر کے بچوں کے کروڑوں روپے ڈوب گئے۔ جو ریسنٹلی بھی ایک ایپ اناؤنس ہوا تھا RRT کے نام سے، اس کے اندر نوجوانوں نے پیسے انویسٹ کیے اور سارے پیسے وہ ود ان اے منتھ یا 1.5 مہینے کے اندر وہ سارے پیسے ڈوب گئے۔ لوگ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیسہ انویسٹمنٹ ہے، فری لانسنگ انویسٹمنٹ ہے، وہ انویسٹمنٹ ہے۔ ایکچوئل فری لانسنگ انویسٹمنٹ نہیں ہے، فری لانسنگ ہے آپ کوئی کام سیکھیں، کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کا کام سیکھیں، کوئی بھی کام سیکھیں دنیا کے اندر، اس کام کو آپ بیچیں، اپنے اسکل کو آپ بیچیں، یہ فری لانسنگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پروگرام کی وسادت سے میں اپنے دیامر کے نوجوانوں کو یہ پیغام بھی دوں گا کہ آپ غیر ضروری ایپس کے اندر پیسے انویسٹ نہ کریں، فری لانسنگ کے لیے کوئی اسکل سیکھیں اور آپ اس طرف لے کے آ جائیں۔ باقی مشکلات ہمارے دیامر کے اندر سب سے بڑا جو مشکل کام ہمیں جو مرحلہ پیش آتا ہے وہ ہمارے کمیونیکیشن سکلز کا ہے، بول چال۔ اب جب ہم کام سکھاتے ہیں، پلیٹ فارم کے اندر انٹر ہوتے ہیں، ان کو یہ بیسک مطلب یہ کمیونیکیشن ٹولز کا ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بات کیسے کرنی ہے کلائنٹ کے ساتھ، کس طرح ڈسکس کرنا ہے، کال پہ کیسے بات کرنی ہے، میسیج پہ کیسے بات کرنا ہے۔ یہ ہمارے پورے دیامر کا مسئلہ ہے۔ اس کو میں یہ کہوں گا کہ اس کو ہم عموماً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، فیئر آف انگلش کہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے اندر یہ خوف ہے کہ ہم انگلش نہیں بول سکیں گے، ہمارے بچوں کے اندر یہ خوف ہے کہ ہم کسی گورے کے ساتھ بات نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہم بھی سمجھا رہے ہیں بچوں کو، یہ سکھا بھی رہے ہیں کہ انگلش ایک زبان ہے، اس سے ہٹ کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کوئی زبان نہیں سیکھتا، ماں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، معاشرے کے ساتھ وہ سیکھتا رہتا ہے، وہ پریکٹس کریں گے وہ اسکل بھی ہمارا ختم ہو جائے گا۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہمارے پاس وہاں درپیش ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ آتا ہے ریسورسز کا دیامر کے اندر۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑی انویسٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کریں، انہوں نے کل کو جا کے مستقبل سنبھالنا ہے، انہی نوجوانوں نے کل کو جا کے قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ یہاں آ کے ہم بڑے اسٹک ہو جاتے ہیں اداروں کے ساتھ، آ کے گورنمنٹ کے ساتھ، کہ ریسورسز اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے اپنا کام ہے وہ ہم گریجولی چلاتے ہیں۔
اگر پراپرلی وہ ریسورسز اویلیبل ہوں، دارال میں ہم جا سکتے ہیں، تانگیر میں ہم جا سکتے ہیں، چلاس میں ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں، گوہر آباد میں ہم جا سکتے ہیں، تو ود ان 5 ایئر 10 ایئر کے اندر ہم نے جو خواب دیکھا ہے، جو خواب کا آغاز کیا ہے ڈیجیٹل دیامر کے نام سے، اس کے اندر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو حکومت اور اداروں کا کوئی تعاون آپ کے ساتھ ہے؟ نہیں، ابھی تک بہت سارے اداروں نے تعاون بھی کیا، جس میں GBRSP ہے، جس میں AKRSP ہے، جس میں معاون فاؤنڈیشن ہے، ابھی ایک دو اور اداروں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ IT ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا کولیبریشن رہا ہے اس کام کے اندر، وہ روزگار کا پروجیکٹ اس وقت دیامر میں چل رہا ہے، تو دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اب آپ کے اگلے اہداف کیا ہیں، کیا کرنا چاہتے اگلے اہداف ہمارے یہ ہیں کہ ہمارے دیامر کے اندر میں یہ بات ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے کسی بھی معاشرے کا، وہ پروسیس صرف مہارت نہیں ہے، ڈیولپمنٹ مہارت نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کے پیرلل میں ایک اور پہلو بھی ہے جو آپ کے معاشرے کا آدھے سے زیادہ آبادی ان کی ہے، وہ ہے آپ کی خواتین، فیمیل ہے، جی ٹھیک ہے۔ ان فیمیل میں، وہ فیمیل کو کیوں کہتا ہوں، اب فیمیل کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ مرد اور خواتین کو ایک ہی جگہ پہ بٹھا کے ان دونوں کو کو ایجوکیشن کے تحت آپ کام کروانا چاہیں گے، جو روایات کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ ہر علاقے کی اپنی روایات ہیں، ہر علاقے کے اپنے نارمز اینڈ ویلیوز ہیں، کسٹمری لاز ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے ہمارا یہ پلان ہے کہ نیکسٹ فیز کے اندر ہم خواتین کو ایک سپریٹ انوائرمنٹ کے اندر ہم ان کو یہ IT کی طرف لے کے آ جائیں، کیونکہ بچے کی جو پرورش ہوتی ہے وہ ماں کی گود سے ہوتی ہے۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی، ماں اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر مطلب یہ ہے کہ پورا عبور رکھتی ہوگی، تو آٹومیٹکلی اس کا بچہ IT کے ساتھ منسلک ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہمارا مدرسہ ہے۔ دیامر کے اندر جتنے بچے ہمارے اسکولوں کے اندر نہیں ہیں، اس سے 2 گنا زیادہ بچے ہمارے مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں، مدرسوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ہماری قوم کا حصہ ہیں، ہمارے دیامر کا حصہ ہے، ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی نوجوان ہیں، ہمارا ہی مستقبل ہے۔ تو ان کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم مدارس کے بچوں کے اندر ایسے سیشنز کروائیں جہاں ان کو پہلے اویئرنیس دے دیں، IT کے اوپر ان سے کام کروائیں، پھر ان کو اسٹیج پہ لے کے آ جائیں۔ اس ہمارے سامنے 2 ایگزامپلس ہیں، آپ دیکھیں، یہ جامعۃ الرشید آپ کے سامنے ہے، تلگنگ میں بیت السلام کا مدرسہ ہے، وہاں آپ دیکھیں، وہاں کے اندر سے بچے عالم بھی بنے ہوئے ہیں، دارالعلوم کراچی ہے، وہاں اندر بچے پڑھ بھی رہے ہیں، عالم بھی بن رہے ہیں، انجینئر بھی بن رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر بن رہے ہیں، IT کے اوپر عبور حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 جو اہداف ہیں یہ بہت ضروری بھی ہیں، اور یہ مستقبل کے لیے ضروری ہیں، اور یہ پورا ڈسٹرکٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے پلان بھی بنایا کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی ملیں، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ میں اس وقت ہمارے جو CM صاحب ہیں وہ ہمارے دیامر کے ہیں۔ تو ابھی اگر وزیر اعلیٰ صاحب بھی دیامر کے ہیں اور جو دیامر کے منتخب ممبران ہیں، ان کا اس حوالے سے کس حد تک آپ کے ساتھ تعاون ہے؟ ابھی تک ان کے ساتھ ہماری ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں، رحمت خالق صاحب کے ساتھ میں ملا ہوں، انور صاحب کے ساتھ میں ملا ہوں، مورلی تو وہ مطلب یہ ہے کہ اس چیز پہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، پراپرلی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا کام سٹارٹ کیا، آپ اس کو جاری رکھیں۔ پھر سوریہ زمان ہے ہماری IT کی منسٹر ہیں، اور ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ہم دیامر کی خواتین کو اس فیلڈ پہ لے کے آ جائیں، وہ بہت ایفرٹ کر رہی ہیں اپنی طرف سے۔ تو وہ یہ ہے کہ اب ہم نے پلان بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، ابھی ان کی موٹیویشن کے ساتھ ہم ان سے کوشش کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ وہ ریسورسز بھی لے کے آ جائیں، تاکہ وہ کم نہیں زیادہ سے زیادہ نوجوان مستفید ہو جائیں۔ اس میں یہ ہے کہ صرف ہمارا ادارہ نہیں ہے جو ہم استفادہ حاصل کریں، اس ادارے کے پلیٹ فارم کے اندر مطلب مختلف بچے کام سیکھ کے پہلے گئے ہیں، جو اس وقت سیکھ رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، ان کو نئی مطلب یہ ہے کہ راہیں کھلیں گی، نئے وسائل، نئے ریسورسز جب ان کو مل جائیں گے تو ایک نیا سلسلہ، ایک نئی راہداری ان کے لیے کھل سکتی ہے۔ تو وہ رسپانسبلٹی، سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ حکومت کی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مطلب ایک ادارہ جو ہمارا جو ایفرٹ تھا وہ ہم لگا رہے ہیں، بحیثیت وہاں کے باشندے، بحیثیت وہاں کا سن آف سوائل، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ وہاں کچھ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے تکلیف مجھے ہوگی، کیونکہ میں اس مٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ بالکل ایسے تو اس کے لیے ہمارے جو منتخب ممبران ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ADP کے اندر ایسے پروجیکٹس رکھیں، ٹھیک ہے نہیں کہ دارل والا دارل کے اندر رکھیں، تانگیر والا تانگیر کے اندر رکھیں، چلاس والا چلاس کے اندر رکھیں، اور ہمارے حلقہ بند والے اپنے حلقہ بند کے اندر رکھیں۔ جب وہ پراپرلی مطلب اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کر کے مختص کر کے کام سٹارٹ کریں گے تو ڈیجیٹل دیامر آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ اچھا، جس طرح کے اس وقت دیامر کے حالات ہیں، حال ہی میں واقعات بھی کچھ ایسے ہوئے، دیامر کا نوجوان کیا سوچتا ہے؟ دیامر کا نوجوان ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، دیامر کا نوجوان تعلیم چاہتا ہے، دیامر کا نوجوان اپنے لیے نئی راہداری چاہتا ہے، اور وہ راہداری کیا ہے؟ وہ اپرچونیٹیز کے اوپر راہداری ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ دوسری چیز، جب ہم دیامر کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاس یہ درپیش آتا ہے کہ ہمارا دیامر کا زیادہ تر حصہ
यानी ज़्यादातर आबादी शरह गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम पावर्टी इंडेक्स की बात करें तो उसके अंदर 74.2% पावर्टी इंडेक्स पे चल रहा है दियामर। तो ऐसे में हमारे नौजवान तो ये चाहेगा कि हमारे लिए रोज़गार के मौक़े हों, नौजवान ये चाहेगा कि हमारे लिए तालीम के मौक़े हों, आला तालीम हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हों, टेक्निकल स्किल हो। नौजवानों का रुझान इस तरफ है और ऐसे खराफात के अंदर हमारे नौजवानों का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौक़े मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उसको अवेल करें, आराम से मतलब सुकून तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। हमारा जवान ये चाहता है। अरशद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपके साथ बातचीत हुई। नाज़रीन, बिलाशुबा ज़िला दियामर का शुमार न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि मुल्की सतह पर गुर्बत ज़दा अज़ला में होता है और दियामर की तामीर और तरक्की के लिए न सिर्फ वहाँ के मुकामी नौजवान बल्कि जो मुंतखब क़यादत है और इदारे हैं उन्हें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि दियामर के जो नौजवान हैं उन्हें रोज़गार के मौक़े भी हासिल हो सके और जो मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी है उनमें बेहतरी लाई जा सके। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।